الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت 91 سے ابتدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مخاطبین ہیں، مشرکین مکہ، ان کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہود کو جو انہوں نے القاء اور الہام گھڑا ہوا تھا قرآن کے حوالے سے اور اپنے معتبر ہونے کے حوالے سے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے حوالے سے، اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو انہوں نے چیزیں گھڑی ہوئی تھیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، اس کا جواب دیا۔ جو اعتراضات انہوں نے کیے وہ ان کے سامنے رکھے، ان کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھا۔ تو یہ وہ دو آیات ہیں جو اگر ہم سمجھیں تو اس وقت جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارے رویوں کے حوالے سے، ہمارے مذہب پہ ہمارے عمل کے حوالے سے، اور ہم جس طریقے سے خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں یہ بہت اہم آیات ہیں۔ اگر ہم اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، یعنی اس کو بھی دیکھ لیں، تو اس کے ساتھ یہ جڑ کے اپنا جو اصل پیغام اور اثر ہے وہ ہم پہ واضح کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو کہا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ میں جو پیغام تمہیں دے رہا ہوں اے رسول، میں نے یہ جو وحی تم پہ نازل کی ہے، یہ جو کتاب تمہیں دی ہے، اور یہ جو دعوت لے کے تم اس کی کھڑے ہوئے ہو، اس کا تم ان سب کو بتا دو کہ تم اس کا کوئی صلہ نہیں مانتے۔ یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو عام طور پر وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے اپنے لیے کوئی صلہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ صلہ جو ہے وہ کسی منصب کے لیے ہوتا ہے، کسی سیاسی فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی معاشرتی اپنا جو ایک سٹیٹس ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی اکنامک گین کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو بتا دو کہ میں ایسا یہ جو تمہارے آگے دعوت رکھ رہا ہوں نا، اس دعوت میں میرے لیے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے فائدے کے لیے یہ دعوت تمہیں نہیں دے رہا، بلکہ میں یہ دعوت تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم یاد دہانی حاصل کر لو۔ یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یاد دہانی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور آپ اس کو ری وزٹ یعنی بار بار اس کو وزٹ کرتے ہو اور اس کو اپنے سامنے لے کے آتے ہو، تاکہ جو فوکس ہے آپ کی زندگی کا، جو مقصد ہے آپ کی زندگی کا، جو ٹارگٹ ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، وہ یاد دہانی جو ہے وہ بار بار آپ کے سامنے آ کے ڈسٹریکٹ ہونے سے آپ کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب سارے پیچھے ان کو جو تکذیب وہ کر رہے تھے، تو ان کے حوالے سے تمام انبیاء کی پوری ایک لسٹ ان کے سامنے رکھی کہ انہوں نے جب اپنی اپنی قوموں کو متنبع کیا، اپنی اپنی قوموں پہ انذار کیا، تو لوگوں کا رویہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے بعد جب اپنی دعوت کو اللہ کے رسول نے بتایا، سب کو دکھایا، سمجھایا، تو یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ میں اس پہ کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، اور یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی جو ہے یہ
تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تو یہ بات پچھلی آیت میں کر کے تو اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو یہود اس کے نتیجے میں اعتراضات کر رہے تھے، ان کا بڑا اعتراض یہود تک یہ دعوت پہنچی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا رسول اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کے دعوت عام دے رہے ہیں اور انذار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم توحید پر ایمان لے آؤ، آخرت برپا ہونی ہے، اس کے حوالے سے تیاری کر لو، تو جب یہ دعوت دی جا رہی تھی تو اس کی دعوت جو یہود مکہ کے باہر یعنی مدینہ کے ارد گرد آباد تھے ان تک پہنچی۔ وہ اپنے زمانے میں ان کے لیے یہ ایک بڑی ناقابل برداشت بات تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد، ہم چنے ہوئے، اور ہم میں سے پیغمبر نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی یا مشرکین مکہ کی طرف ایک نبی بھیج دیا ہے جن کے پاس تو کبھی کوئی کتاب آئی ہی نہیں۔ تو ان کو یہ ایک حسد کی کیفیت تھی جس سے وہ گزر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر جب اس دعوت کو سنا تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک الہام یا القا جو ہے وہ لوگوں کو کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تورات جو ہے وہ کتاب کے طور پہ ہمیں دی، لیکن اس کے بعد اب کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں آئے گی یا کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اگر وہ یہ بات کہتے مشرکین مکہ کو تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کے اندر ایک حمیت ہوتی کہ بھئی کیوں ہمارے درمیان اگر یہ رسول آیا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے۔ تو ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف تو کتاب بھیجی ہوئی ہے لیکن تمہاری طرف اب کتاب نہیں آ سکتی، تو بجائے یہ کہنے کے انہوں نے ایک نیا افطرا، ایک نئی چیز گھڑ لی، ایک نیا القا جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کتاب اتاری ہی نہیں۔ یعنی جب انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے، ڈھٹائی پہ اتر آتا ہے اور اپنی بات جو ہے اس کو منوانے کے لیے انتہا پہ چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایک واضح ترین حقیقت ہوتی ہے جس سے وہ انکار کر دیتا ہے، جو کہ یہود نے اس وقت کیا۔ تو یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اعتراض کا جواب دیا اور انہی کی جو بات ہے اس کو واضح کیا کہ یہ تم جس طرح سے بات کر رہے ہو اس کے اندر اتر کے تو دیکھو، یہ تو کتنی بوگس اور ناقابل فہم اور بالکل ایک لغو سی بات ہے جس کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ کون لوگ؟ یہود، جن کا میں پیچھے آپ کو سارا بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آیا، اس نے ان کو تنبیہ کی، ان کو انذار کیا، لیکن وہ اس سارے معاملے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی بات تھی جو انہوں نے کہی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کہنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن میں نے بتایا ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے اس طرح کی بات کی تو عرب کی جو اہل قریش ہیں ان کی حمیت، ان کے اندر جو اپنی قبائل کے لیے جو ایک غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ اجاگر ہو جائے گی، اور وہ رسول کو ماننا شروع کر دیں گے، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اس بات پہ کہ اگر وہاں تورات آئی تو اب یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو ماننا شروع کر دیں۔
تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے اپنی جو حسد اور غصہ تکبر ہے اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا. یعنی یہ انتہا کر دی انہوں نے. انسان جب اپنے تکبر میں استکبار میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک ایسی بات ہو رہی ہے جس کے بعد میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا. اپنے جو پندار ہے جو اس کا اپنا سیلف ہے جب اس پہ چوٹ لگ رہی ہے کہ بھئی نہیں اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کے وہ حربے استعمال کرتا ہے جس سے کہ وہ یہ کر سکے کہ دوسرا نیچے ہو جائے اور وہ اوپر ہو جائیں. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے آخری حد تک یہ بات کر دی کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یعنی اللہ نے تو انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا. کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے تو رات کے بعد کچھ اور نازل نہیں کیا لیکن اپنے حسد اور تکبر اور غصے اور اس پلاننگ کے تحت کہ کہیں جو قریش ہیں ان کے سرداران حمیت کی وجہ سے رسول پہ ایمان نہ لے آئیں, اس کتاب پہ ایمان نہ لے آئیں, وہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا کسی انسان پہ. تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کے آئے تھے, جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو. یعنی پہلے تو یہ جب بات کی نا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی, بڑی ایک جامع بات ہے کہ ہم اللہ پہ اگر ایمان لے آتے ہیں, ہم اللہ کو مان لیتے ہیں جیسا کہ اہل کتاب ایمان لے کے آئے تھے اور وہ کتاب کے حاملین ہونے کے ناطے خود کو خدا کے ماننے والوں میں شامل کرتے تھے. تو ان کے پاس چونکہ کتاب تھی تو انہیں تو اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی نا. قدر اللہ کی کیا پہچاننے کا تصور ہے؟ یعنی جب آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور اس کے بارے میں غلط تصور یا اس کے بارے میں کوئی غلط قسم کی رائے قائم کریں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اصل میں اللہ کی صحیح قدر کو نہ پہچاننا ہے. تو جو یہود تھے اس وقت یہی کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ انسان پہ انہوں نے کچھ نازل ہی نہیں کیا, تو سوچنے کی بات ہے اور جو قدر پہچاننے والی بات ہے اس کے مطابق ان کو جاننا چاہیے تھا کہ اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے, یعنی اللہ جس کو وہ مانتے ہیں, جس کی کتاب ان کے پاس تھی, جس کی دعوت ان کا رسول ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے, اس کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت کی طلب رکھی ہے, اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پیغمبر نہ بھی موجود ہو, اس کا پیغام آپ تک نہ بھی آئے, کوئی کتاب آپ تک نہیں بھی آئی, تو ہمارے سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی دین دے کے بھیجا ہے, جو ہمارے اندر ودیت کر کے بھیجا ہے, اس کے مطابق ہمارے اندر ہدایت کی پیاس بھی موجود ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی مالک ہے تو اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہدایت کا کیا بندوبست کیا ہوا ہے. اگر اس نے ہمارے اندر پیاس رکھی ہے تو پانی کا بندوبست کیا ہے, اگر اس نے بھوک رکھی ہے تو بھوک کے لیے اس کا بندوبست کیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہدایت کے لیے پیاس رکھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہدایت کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہ لائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اسلوب پوری کائنات کو اگر ہم دیکھیں ایک سمجھنے کی نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور پورے اہتمام سے اگر یہ جاننے کی ہم کوشش کریں کہ اس خالق کائنات نے اس کائنات کے بنانے کا کیا مقصد رکھا ہے اور ہمارے ساتھ وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے, اور ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہم نے کہاں چلے جانا ہے, اور سارے یہ جو دنیا کے معاملات ہونے ہیں یہ کیا ہونے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اندر جب پیدا ہوتا ہے اس طرح کے سوالات تو یہ ہدایت کے لیے
طلب ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے ربوبیت کے معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو اس نے ہمارے سامنے لا رکھا ہے، تو پھر ہدایت کیسے نہ اس نے دینی تھی؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ ایک ناقابل فہم بات ہے جو اس وقت اپنے استکبار، تکبر، غصے، نفرت اور حسد میں یہود کر رہے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچان رہے، اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کچھ نازل ہی نہیں کیا. تو پہلے یہ بات اس میں سمجھنے کے لیے رکھ کے اس کے بعد آگے کیا کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی کتاب نازل نہیں کی تو پھر ان سے پوچھو جو ان کے پاس کتاب ہے، جس کے تحت یہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا معتبر اور امام کہتے ہیں، جس میں یہ اپنے آپ کو بہترین پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قوموں کے سردار ہیں، ہم پوری دنیا کے جو پیغمبر اور رسول ہیں وہ ہمارے درمیان آئے ہیں، تو ہم ایک بڑی امت ہے، ہماری جو ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ جو بات یہ کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان کتاب ہے جس کو یہ استعمال کر کے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ بھی انہیں پتا ہے کہ یہ کتاب کون لے کے آیا تھا. ان کے درمیان تو رسول بھی آئے تھے اور وہی رسول ہیں جو ان کو یہ کتاب دے رہے تھے. تو کہا کہ تمہارے درمیان تو کتاب بھی موجود ہے، تمہارے درمیان تو رسول بھی آیا تھا اور وہ کتاب جو لے کے آیا تھا وہ تمہارے پاس موجود ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کو ورک کر کے انہیں دکھاتے ہو، زیادہ جو ہے اس کو چھپا لیتے ہو اور کم ہے جس کو تم بیان کرتے ہو. یہ یہود کی بہت بڑی ڈھٹائی تھی، یہ ان کی ایک ایسی بات تھی جو وہ استعمال کرتے تھے. اور انسان کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ اس طرح سے جب اپنے تکبر میں اور اپنی بڑائی میں، اپنی گرینجر میں کہ میں بڑی چیز ہوں، اس میں آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی ڈھٹائی اس کا نصیب بن جاتی ہے، پھر وہ اسی طرح سوچتا ہے. تو یہود کے اندر یہ ڈھٹائی جو ہے وہ اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کی تعلیمات کو حصے میں بانٹ لیا تھا. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جو انعام و اکرام والا حصہ ہوتا تھا اس کو تو لوگوں کے سامنے پڑھ کے بڑی بڑائی کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور وہ حصہ جس میں شرط بتائی جاتی تھی کہ یہ انعام و اکرام کس طرح سے ملنے ہیں، کس بنا پر تمہیں حاصل ہونے ہیں، اس کو یہ بند کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے. یعنی وہ اعمال جن کے بدلے میں انہیں انعام ملنا تھا ان اعمال کو تو وہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن انعام و اکرام کو بڑی شان اور شوکت سے بیان کرتے تھے اور بڑی تفصیلات اس کی بیان ہوتی تھی. فضیلت والی جو آیات تھیں ان کو خوب بیان کیا جاتا تھا، اور جہاں پر ذمہ داریاں آنی ہوتی تھیں ان کو اگنور کر دیا جاتا تھا، ان کو بے توجہی سے ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا، غیر سنجیدہ باتیں کی جاتی تھیں اور متضاد بیانات دیے جاتے تھے. آپ اگر تھوڑا سا یہاں سے جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ اور یہود کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے ان کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ اٹھائیں، جیسے ہم کیمرہ اٹھا کے ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کیمرے کو دوسری طرف کر لیتے ہیں، اسی طرح اس وقت آپ موجودہ دنیا میں اس کیمرے کو لے آئیں اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں. کیسی کیسی فضیلت والی آیات آپ کو بتائی جاتی ہیں، کیسی کیسی باتیں آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سے ہٹا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، کیسے کیسے طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کمال چیز ہیں، جنت جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے اور حوریں جو ہے وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. کس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسی ہی کیفیات آپ جو ہے نا اس زمانے پہ بھی دیکھ لیں کہ ویسی ہی باتیں ادھر ہو رہی تھی، ویسی ہی باتیں آج کے زمانے میں ادھر بھی ہو رہی ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہو رہی تھی جس میں یہود جو ہیں وہ اپنی فضیلت والی چیزوں کو تو سامنے رکھتے تھے، اور جن چیزوں کو وہ چھپانا چاہتے تھے، وہ جس میں انہوں نے اعمال کرنے تھے، جن کے نتیجے میں انہیں یہ فضیلت حاصل ہونی تھی، اس کو وہ بالکل چھپا دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، دکھاتے نہیں تھے. تو ورک کر کے دکھانے کا یہی مطلب ہے. جیسے
हमारी जो कुरान पाक है इसके अंदर बेशुमार मोजज़ात और इसके इजाज़ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसको एक कमाल दर्जे पे पहुंचाती हैं और जिसकी बिना पर ये कुरान जो है इसको फजीलत हासिल है और हम इसमें से मिज़ान और फुरकान के तौर पर बाकी सारी मामलात जो हैं उसको चेक कर लेते हैं और गुज़श्ता किताबों को भी देख लेते हैं। इस किताब के अंदर ये बात थी कि ये किताब किताबी सूरत में, यानी 114 सूरतें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास किताब की सूरत में मौजूद हैं, जबकि या कह लें कि अगर इसके 7 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर जो है वो मुकम्मल अपनी एक बिगिनिंग और एंडिंग के तौर पे हमारे सामने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जिल्दों के अंदर मौजूद है, यानी किताबी फॉर्म में मौजूद है। लेकिन जो यहूद थे वो क्या करते थे, उनके पास जो किताब आई थी वो उसको जुज जुज करके, यानी उनके हिस्से हिस्से समझे कि जैसे हर सूरत को अलग अलग कर लें, 114 सूरतें जो है उन सारी सूरतों को आप अलग अलग कर लें। जब आप उन सारी सूरतों को अलग अलग कर लेंगे तो जिस सूरत में कोई इनाम इकराम का जिक्र है, जिस हिस्से में इनाम इकराम का जिक्र है उसको तो आप लोगों के सामने रख दें, यानी जैसे सूरत कौसर है उसको पढ़ के लोगों को सुना दें, और जहां सूरत तौबा की आयात हैं जिसमें लोगों के ऊपर जो आखिरत में होने वाला है, जो उनका अंजाम होने वाला है, उसका जो बयान है उसको आप एक तरफ रख दें। और या फिर सूरत हिजरात की वो आयात जिसमें कि अल्लाह ताला ने बताया है कि ये बातें जो हैं ये ना करो, ये इंतहाई नापसंदीदा हैं, आप उसको बंद करके रख दें। तो जो सूरत की आयत आपको सूट करती है उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से अलहदा करके उसमें जो आपको अच्छी बात लग रही है अपने हवाले से उसे तो लोगों के दरमियान शोरो गुल के साथ गैर संजीदगी से बढ़ा चढ़ा के बयान कर दें, और जो सूरत आपको गाइड कर रही है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, उसको बंद कर। ये उनका रवैया था जो आज हमारा भी मुसलमानों का रवैया है। तो उनके बारे में उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने कि ये हकीकत है, इन लोगों ने अल्लाह की कदर सही नहीं पहचानी। जब उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया, इनसे पूछो फिर इस किताब को किसने नाजिल किया था, जिसको मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसको वर्क वर्क करके उन्हें दिखाते और ज्यादा को छुपा लेते हो, और जिसके जरिए से तुम्हें वो इल्म दिया गया जिसे तुम ना जानते थे, ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो अल्लाह ही ने। यानी ये सारी बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इस तरह की किताब तुम्हें दी गई थी जिसको तुमने उसके साथ क्या मामला किया, और उस किताब के जरिए तुम्हें इल्म दिया गया था, ऐसा इल्म जो तुम नहीं जानते थे। जाहिर है कि उसमें सारा कुछ अल्लाह ताला ने पुराने अंबिया जो गुजर गए थे उनका भी हवाला दे के आखिरत के हवाले से तैयारी के लिए मुतनब्बे किया, अहकाम और शरीयत बताए। लेकिन क्या किया कि उन्होंने उसको पसे पुश डाल दिया, उसकी कदर ना पहचानने वाली बात की कि अल्लाह के बारे में ये बात कर दी कि उसने कुछ नाजिल ही नहीं किया। तो कहा कि ये जो बात तुम कह रहे हो ये कितनी गलत है, तुम्हारे पास ये किताब जो आई है ये तो तुम्हें इल्म बताती थी, जो तुम नहीं जानते थे। और ये कौन सी किताब है? ये वो किताब है जो अल्लाह ही की तरफ से तुम्हें दी गई थी। अल्लाह ताला ने उनकी वो बात जो उन्होंने कही, जो एक फालतू और गलत बात थी, उसका जवाब, उस इतराज का जवाब दे दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा, यानी ये आखिरी बात कर दी कि कह दो अल्लाह ही ने कि ये सारी किताबें जो अल्लाह ताला ही की तरफ से हैं, और स्पेशली तुम्हारे पास यानी यहूद के पास जो किताब है ये अल्लाह ही की तरफ से है, तुम्हारी तरफ अल्लाह ही ने तुम्हें दी है। तो जाहिर है कि फिर ये किताब जो इस वक्त आई है वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो इसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इन्हें इनकी कज बहसियों में छोड़ दो, खेलते रहें। इन्होंने नहीं मानना ना, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं ये कितनी लग फजूल और ऐसी बात है जिसको किसी तरीके से भी माना नहीं जा सकता। तो ये इनकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है कि इन्होंने नहीं मानना, तो इनको इनकी बातों में उलझे रहने दो। ये मानने वाले स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं आना चाहते क्योंकि इनके अंदर तकब्बुर, इस्तकबार है। तो इनको इनके कजबैसियों में छोड़ दो
اور دیکھو اب بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اب بتائی جا رہی ہے۔ پہلے جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا، اور اب بتایا یہ اسی طرح کی کتاب، یعنی یہ اسی کتاب کی طرح جو کتاب پیچھے تمہیں ملی تھی، ایک کتاب ہے یعنی قرآن مجید جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر اور برکت والی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مقام اور مرتبہ بتایا، جس کو یہ چھپانے کے لیے اپنی کتاب سے بھی دستبردار ہو کے بیٹھ گئے کہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ یہ وہ کتاب جو کہ اپنی ساری پرانی جو سلسلے ہیں انبیاء کے، رسولوں کے اور اللہ کی جو ہدایت کے سلسلے ہیں ان سب کو بیان کر رہی ہے، کہیں یہ سامنے نہ آ جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسی کتاب کی طرح جو تمہارے پاس تھی ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر اور برکت والی، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو گزشتہ کسی جو کچھ بھی اتر چکا ہے اس سے کچھ ڈفرنٹ بات کر رہی ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القرا اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں، یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو تمام لوگ ہیں، یعنی اہل قریش اور عرب، پورے عرب جو ہے ان کو متنبع کر دو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اصل میں تو اہل عرب کے لیے انذار و بشارت تھا نا۔ تو یہ کہا کہ یہ تو بڑی خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ خیر و برکت جو ہے یہ اس کا ذکر پرانی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود تھا۔ یہاں پر جاوید صاحب نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کہ جو بائبل ہے اس کی کتاب پیدائش میں اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے اپنے لوگوں میں سے انسانوں کو چن کے ان کو پیغمبری کے عہدے پہ فائز کرتا ہے، ان کو رسالت کے منصب پہ فائز کرتا ہے، انہیں برگزیدہ کرتا ہے، تو یہ ایک اپنا اللہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ تو خوشخبری دیتی ہے، پوری دنیا کو خوشخبری دیتی ہے، اور جو پیچھے گزر چکا ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ جیسے کہ بائبل میں موجود تھا کہ تیری نسل میں سے برگزیدہ کروں گا، برکت دوں گا، اس میں سے چنوں گا لوگوں کو، اور پوری دنیا کے لیے ہدایت اس میں سے ملے گی لوگوں کو، تو یہ وہی کتاب ہے اور یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس کو سارے جو اہل عرب ہیں ان سب کو اس کے حوالے سے انذار اور بشارت دو، ان کو متنبع کرو، جو اس کے گرد و پیش میں رہنے والے ہیں ان کو متنبع کرو۔ تو یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد انہیں کہا کہ تم مطمئن رہو، یعنی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ یہ بات نہیں سن رہے، یہ اپنی کج بحثیوں میں ہیں، یہ کتاب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، باوجود اس کے یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے، یہ اس کو نہیں مان رہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم ان کو متنبع کر دو۔ یہ اہل عرب جو ہے ان سب کو انذار اور بشارت دے دو اور مطمئن رہو، کیوں؟ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی سے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی انہی میں سے یہ جو اہل کتاب ہیں، اسپیشلی یہود، جو انتہائی دشمنی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، انہی میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مطمئن ہو جاؤ، انہی میں سے صالحین بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ہمیشہ انہی اہل کتاب میں سے انتہا کے بگڑے ہوئے اور انتہائی ظالم لوگ
اور انتہائی منکرین اور حق کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ تھے، لیکن انہی کے اندر صالحین بھی موجود تھے، یعنی وہ لوگ جو کہ آخرت کو مانتے تھے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بھی بیان کر دی کہ وہ آخرت کو ماننے والے تھے، اور جب وہ کوئی آخرت کو مان لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور حاضری کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ تو وہ لوگ جو انہی میں سے موجود تھے کہ وہ آخرت کو مانتے تھے اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی یہ جو اشارہ ہے یہ صالحین اہل کتاب کی طرف ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی ہے اور ہر جگہ یہی شناخت بتائی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے اور اس میں شب و روز آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں بھی جو ڈیفرینشیٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنا وہ کیا تھا کہ آخرت کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی اور خدا کے حضور ان کی حاضری ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو خدا کا ڈر ہوتا ہے، جن کو اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے آخرت میں خدا کو جا کے جواب دینا ہے، ان کا رویہ یقیناً بہت فرق ہوتا ہے اور وہ خدا کے حضور حاضری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو ہم آج یہیں تک پڑھتے ہیں 92 تک آیت اور ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو اور اس لیے کہ انہیں متنبع کرو جو ملک را اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی سے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔